اور یہ کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور یہ فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا، جب اس نے اللہ عز و جل کا نام لیا جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اس نے باہر نکال دیا، اس نے اگل دیا، کیونکہ وہ جس کھانے پر بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے وہ شیطان کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ اب حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا، چونکہ صحابہ کرام بیٹھے سارے تشریف فرما ہیں، جو کھانا تناول فرما رہے تھے وہ یہ ان حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا ہے، تو اب صحابہ کرام نے وجہ بھی پوچھی کہ وجہ کیا ہے تبسم فرمانے کی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح ایک نوالا صحابی کا رہتا تھا، انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو آخر میں جب ایک نوالا جب انہوں نے اٹھایا تو یہ پڑھ لیا بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام سے ابتدا، اللہ کے نام سے اولہ و آخرہ، جو اول بھی ہے جو آخر بھی ہے۔ تو اب وہ جتنا بھی کھانا ابلیس نے کھایا تھا وہ سارا اس نے اگل دیا، الٹی کر دی۔ حضور علیہ السلام مسکرا گئے۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا جو حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں وہ سارے نہیں دیکھ رہے حضور اب یہ سارا معاملہ مخفی تھا، صحابہ تو نہیں دیکھ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام نے تبسم کیوں فرمایا ہے، لیکن انہوں نے استفسار کیا تو حضور علیہ السلام نے بتا دیا۔ پتہ یہ چلا جہاں نگاہ نبوت دیکھتی ہے وہاں کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، نگاہ نبوت جو دیکھتی ہے وہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جس وقت اگر ابتدا میں بندے کو بسم اللہ شریف یاد نہ آئے تو درمیان میں یاد آ جائے، کسی جگہ بھی یاد آ جائے، آگے حدیث مبارکہ آتی ہیں، اور بھی کسی کو آخری لمحے میں بھی یاد آ جائے تو اس وقت بسم اللہ شریف پڑھ لے، پھر بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا۔ ابن عساکر کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کھانے پر اللہ عز و جل کا نام ذکر نہ کیا ہو وہ بیماری ہے اور اس میں برکت نہیں ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر ابھی دسترخوان نہ اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کچھ کھا لے، اور دسترخوان اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر انگلیاں چاٹ لے۔ سبحان اللہ۔ اب کھانا سارا تناول کر لیا، دسترخوان بچھا ہوا ہے، ابھی اٹھایا نہیں، بسم اللہ شریف یاد نہیں رہی، اب کفارہ ادا کرنا ہے، تو کفارہ یہ ہے کہ دسترخوان بچھا رہے تو اور ایک آدھ والا بسم اللہ پڑھ کے ڈال دو، یہ جو پہلی بسم اللہ نہیں پڑھی ہے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر دسترخوان سمیٹ دیا گیا تو پھر انگلیاں جو آپ جس سے کھانا کھایا ہے تو انگلیاں چاٹ لو، پھر بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب تو انگلیاں چاٹنے والا کھاتا ہی نہیں ہے نا، تو اب تو وہ چمچوں والا کھاتا آ گیا ہے۔ ہم زیادہ ترقی کر چکے ہیں، ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں، ہم بہت ترقی یافتہ ہو چکے ہیں، کیونکہ آج کوئی اگر سادہ لو مسلمان اگر ہاتھوں سے کھانا کھائے تو وہ کہتے ہیں جی چمچ سے کھاؤ، جی یہ بڑا پینڈو بندہ ہے، بڑا دیہاتی ہے، بڑا نہ سمجھ ہے، اسے موجودہ حالات کا پتہ ہی نہیں ہے، موجودہ دور کے مطابق چلنے کے اسے طریقہ کار آتے ہی نہیں ہیں، یہ تو کسی مجلس میں لے جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ جو حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنائے، سنت کو زندہ کرے، اللہ اکبر، تو اس کے اوپر کیا فتوے لگتے ہیں اسے تو پتہ ہی نہیں ہے، اسے تو آداب آتے ہی نہیں ہیں۔ آداب وہ سکھائیں گے کہ جو خود حضور کی سنت سے دور ہیں، وہ آداب سکھائیں گے۔ آداب تو وہ سکھائیں گے جو حضور علیہ السلام کی سنت پہ چلنے والے۔ پہلے اتفاق کے اتحاد کے ساتھ بیٹھ کے ایک جگہ کھانا ہوتا تھا، برکتیں ہوتی تھی۔
اجتماعیت میں برکت ہوتی تھی. ہم گھروں میں کھانا کھاتے کھاتے جدا ہو گئے، علیحدہ علیحدہ پلیٹوں میں لے کے علیحدہ علیحدہ شروع ہو گئے. ہم نے جب دوسروں غیروں کو دیکھا، ہم نے یہود و نصارہ کو دیکھا وہ اس طرح کھا رہے ہیں تو ہم نے بھی ان کو دیکھ کے وہی روش اختیار کر لی. پھر اور تھوڑا سا ہم ترقی کرنے کی طرف گامزن ہوئے تو وہ کھڑے ہو کے کھانے لگے تو ہم لوگ بھی کھڑے ہو کر کھانا شروع کرنے لگ گئے. آہستہ آہستہ ہمارے اندر ترقی آتی گئی. پہلے دسترخوان بچھ جاتا تھا، بڑے باادب طریقے سے مہذب طریقے سے کھانا کھلایا جاتا. اب شادی حالوں کا زیادہ لوگ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو گئے تو شادی حالوں کا رخ کر لیا. چونکہ گھر میں تو وہ سادہ لوگ نکاح کرواتے تھے اور شادیوں کا اہتمام و انصرام کرواتے تھے. اب پیسہ آ گیا، لوگوں کے پاس دولت آ گئی، اسے کہیں نہ کہیں لگانا تو ہے نا، تو اب شادی حالوں کا رخ کر لیا. اب وہاں تو کھانا لگتا ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے، جاؤ جی ٹوٹ پڑو کھانے کے اوپر. ماشاءاللہ پھر سارا سسٹم آزاد ہی ہوتا ہے تو پھر وہ اس طریقے سے کھانا کھایا جاتا ہے. اور پھر وہ چمچوں کے ساتھ کھانا، تو وہ ہاتھ کون چاٹے گا؟ جو ہاتھ سے کھائے گا وہی سنت کو زندہ کرے گا. اس حالت میں بسم اللہ بڑی یاد ہوتی ہے. 2 گھنٹے انتظار کروا کر کے پھر جب کھانا کھول دیا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر جس طرح رمضان المبارک میں جو افطاری کے وقت جپتا جاتا ہے تو اس وقت بڑی بسم اللہ لوگوں کو یاد ہوتی ہے. وہ کہتے کھاؤ، موج کرو، پیٹ بھرو. ہاں بڑی اس وقت سنتیں یاد ہوتی ہیں. کہتے شکر ہے جی یہ سسٹم اب شروع ہو گیا. تو بہرحال آہستہ آہستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اٹھتی جا رہی ہیں. یہ رسم و رواج جو ہم اپنا رہے ہیں اس سے سنتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری امت کا فرد کسی ایک سنت کو، اس ایک سنت کو جو مٹ رہی تھی، اس ایک سنت کو عند فساد امتی، میری امت کے فساد کے وقت اس ایک سنت کو اس نے زندہ کیا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. وہ سنت مٹنے جا رہی تھی، اس نے اس سنت کو زندہ کر لیا. ایک شہید تو ایک نیزہ لگ کے نا، ایک تیر ایک گولی لگتی ہے تو وہ جام شہادت نوش کر لیتا ہے. تو اس نے تو اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کتنے تیر کھائے ہیں، کتنی گولیاں کھائی ہیں، کتنے لوگوں کے تانے برداشت کیے. یہ گولیوں سے کام نہیں ہوتے لوگوں کے تانے. ہاں اس کے لیے بڑا بھاری جگرا رکھنا پڑتا ہے. ایک سنت آپ زندہ کریں، آپ گٹھی سنتیں زیادہ اپنانے لگ کہیں گے تو نہیں ساری سنتیں پوری کرنی ہیں. ہم تو کہتے ہیں خیر ہے، لگاتے جاؤ یار، فتوے لگاتے جاؤ. آپ لگائیں گے ہم برداشت کرتے جائیں. تو تیر آزما ہم ہنر آزماتے جائیں. ہاں اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ایک سنت زندہ کرنے پر اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا. تو اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے بسم اللہ شریف نہ پڑھی، دسترخوان اٹھا لیا گیا، تو اب اس کا کفارہ کیا ہے کہ انگلیوں کو چاٹ لیا جائے. وہی انگلیاں چاٹے گا جو ہاتھوں سے کھا رہا ہے، وہ چمچوں کو تو نہیں چاٹ سکتا. وہ تو ایک مرتبہ استعمال کر کے چھوڑ دو، بندہ کہتا نہیں اب یہ منہ میں لگانے کے قابل نہیں ہے. اللہ اکبر. دعا کریں اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے حدیث مبارکہ. صحیح مسلم شریف کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انگلیوں اور برتن کے چاٹنے کا حکم دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں اور برتن چاٹنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. کھانے میں برکت ہوتی ہے، اب یہ نہیں پتا کس حصے میں برکت ہے. آپ انگلیاں چھوڑ دیں، کیا پتا برکت والا حصہ انگلیوں میں ہو، کیا وہ تھالی کے اندر ہو، پلیٹ کے اندر ہے جس کو ہم چھوڑ دیے. اللہ اکبر. اب کوئی تھالی کو چاٹ لے، برتن کو چاٹ لے
اس کو بھی پینڈو کہا جاتا ہے، اس کو بھی نہ سمجھ گئے، ابھی تک اس کی وہ بری دیہاتیوں والی عادتیں نہیں گئیں۔ اب زمانہ کہاں پہنچ چکا ہے، لوگ دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، یہ ابھی بھی تھالی اور پلیٹ چاٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر، تمہارے علم پہ اللہ، آپ کے علم پہ قربان جائے بندہ، سوچ فکر پہ بندہ قربان جائے، جو رسول اللہ کی سنت زندہ کرے، سنت پہ عمل کرے، اسے تان و تشنی ہے، اور جو یہود و نصارہ کے طریقے اپنائے اسے بلے بلے سبحان اللہ اسے داد دی جائے۔ کیا مسلمانی ہے، اف ہے ایسی مسلمانی پر بھی۔ اللہ اکبر۔ اب آگے حدیث مبارکہ اس سے بھی بڑی ایمان افروز، ایمان کو تقویت دینے والی مسند امام احمد کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت، ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے گا وہ برتن اس کے لیے بخشش کی دعا کرے گا، برتن اس کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کی دعا ہماری دعا کی طرح نہیں ہوتی، ہمیں زبان اللہ نے دی، ہر چیز تسبیح و تعلیل کرتی ہے۔ یہ درخت ہیں، پتھر ہیں، دروازے ہیں، کوئی بھی چیز ہے اللہ کی تسبیح و تعلیل کرتی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح و تعلیل کرتا ہے، لیکن ہمیں ان کا اپنا انداز ہے۔ اللہ نے ہمیں زبان عطا فرمائی، انسان بنایا، اور وہ اپنے انداز میں تسبیح و تعلیل بیان کر رہے ہیں، بخشش کی دعا مانگ، برتن بخشش کی دعا مانگتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے کھانے اور پینے، پانی کے اندر، کھانے کے اندر اور پانی کے اندر پھونکنے سے منع فرمایا، پھونک کر پینے سے منع فرمایا، کہ اب اندر جراثیم ہوتے ہیں، وہ کھانے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو اب وہ بندہ پیٹ کے اندر لے جاتا ہے تو وہ جراثیم انسان کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیں ہم اپنے اسلاف پر۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ، آپ نے چھوٹا سا رسالہ لکھا، اسلامی زندگی، اسلامی زندگی، وہ ہر گھر میں موجود ہونا چاہیے، چھوٹا سا رسالہ ہے جو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ علاج سنت ہے۔ مفتی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، آپ نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کی سنت میں ہمارے لیے علاج موجود ہے، حضور کی سنتوں میں ہمارے لیے علاج موجود ہے۔ آپ نے وہاں اس رسالے کے اندر لکھا، یہ مونچھیں جو ہے نا، مونچھیں، بعض بندے بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیتے ہیں، اب یہ بڑی مونچھیں ہوں گی، یہ ہونٹوں سے باہر نکلی ہوئی ہوں گی، تو اب بیماریاں کیسے پھیلتی ہیں؟ ایسے پھیلتی ہیں، بندہ پانی پیتا ہے، اب یہ مونچھوں کے اندر ان کی نوکیں جب حد سے تجاوز کر جاتی ہیں، یہ ہونٹوں سے باہر آ جاتی ہیں۔ کیوں منع کیا گیا؟ کہ مکروہ ہے پانی کے اندر، دودھ کے اندر مونچھوں کا داخل ہونا، اس لیے فرمایا گیا یہ جو ہونٹوں سے باہر آ جاتی ہیں مونچھیں، ان کے اندر، نوکوں کے اندر جراثیم پیدا ہو جاتا ہے۔ بندہ جب پانی پیتا ہے تو پانی کے اندر وہ مونچھیں داخل ہو جاتی ہیں، تو مونچھوں کی نوک کے اندر کیا ہے؟ جراثیم۔ پانی کے اندر داخل ہوا، ہم نے پانی پی لیا، وہ جراثیم سارا اندر چلا گیا، اندر چلا گیا تو طرح طرح کی ہمیں بیماریاں لگ جاتی۔ جب ایک بندے نے سنت کو زندہ کیا، سنت کے مطابق مونچھیں رکھی، بڑھائی نہیں، ان کو قص الشارب، چھوٹا کر لیا، اب وہ بڑی نہیں، لہٰذا اب وہ پانی پیے گا، دودھ پیے گا، گلاس میں جو چیز وہ نوش کرے گا تو اس کے اندر وہ جراثیم ہے ہی نہیں، تو داخل کیسے ہوگا؟ اب حضور کی سنت نے ہمارا علاج فرما دیا، حضور کی سنت میں ہمارا علاج موجود۔ یہ ناخن بڑے ہو جاتے ہیں، بندہ کھانا کھاتا، اب ناخنوں کے نیچے جراثیم داخل ہو جاتا ہے، جب بندہ کھانا کھاتا ہے، چاول کھاتا ہے، ہاتھ سے کھاتا ہے نا، تو وہ جراثیم ناخنوں سے نکل کر کے وہ کھانے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یا عورتیں آٹا گوندتی ہیں، بڑے بڑے آج کل تو بڑے بڑے ناخن رکھتی ہیں فیشن کے طور پر، آٹا گوندتے ہیں، بیچ میں وہ میل کچیل بھی بیچ میں، سارا کچھ بیچ میں چلا جاتا ہے، تو بندہ کھاتا ہے تو وہ سارے جراثیم اندر داخل ہوتے ہیں۔ اب ناخنوں کے نیچے بھی جراثیم پیدا ہوتا ہے،
وہ جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو وہ جراثیم اندر سارا کچھ اندر چلا جاتا ہے، اس لیے فرمایا سنت کہ ناخن جیسے ہی بڑھ جائیں تو ان کو کاٹ دو۔ اب یہ حضور علیہ السلام کی سنتوں میں ہمارے لیے علاج موجود ہے۔ پانی میں پھونکنے سے بھی حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ جب ہم حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، ہم بیماریوں سے بھی ہمیں نجات ہوگی، ہمارے لیے اطمینان، سکون، ہمارے لیے علاج ہی علاج۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔